نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہی ہے۔ بڑے مجمع میں جب کوئی اہم بات کہنی ہوتی تو 3 مرتبہ کہتے الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ۔ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، تو سب کو تینوں طرف لوگوں کو بات پہنچ جائے، اس لیے 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ تو حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی اہم بات فرمائی۔ کیا بات فرمائی؟ دین نام ہے خیر خواہی کا، خیر خواہی کرو، خیر یعنی بھلا، اور خواہی مانے چاہو، بھلا چاہو، بھلا چاہنے ہی کا نام دین ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا نام دین ہے، روزہ رکھنے کا نام دین ہے، زکوٰۃ دینے کا نام دین ہے، حج کرنے کا نام دین ہے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن ایمفسائز کے لیے، زور دینے کے لیے حضور نے فرمایا کہ در حقیقت دین اس کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کی خیر، کس کے لیے خیر چاہیں، کس کی خیر خواہی کریں؟ تو حضور نے فرمایا 5 کی، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم۔ اللہ کے لیے خیر چاہو، اللہ کی کتاب کے لیے خیر چاہو، اللہ کے رسول کے لیے خیر چاہو، اور اسلامی حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، کرمچاری حکومت کے آدمی، ان کے لیے خیر چاہو، اور عامتہم سبھی مسلمانوں کے لیے خیر چاہو۔ یہ قاعدہ یاد رکھو، بعض الفاظ ہوتے ہیں اس کے معنی نسبتیں بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ جیسے محبت ایک لفظ ہے، بچوں کے تعلق سے محبت کی صورت اور ہے، بیوی کے تعلق سے محبت کی صورت اور ہے، اللہ کے تعلق سے محبت کی صورت اور ہے، اللہ کے رسول کے تعلق سے محبت کی صورت اور ہے، اللہ کے دین کے تعلق سے محبت کی صورت اور ہے، دوست حبیب اس کے تعلق سے محبت کی صورت اور ہے۔ محبت ایک لفظ ہے، تعلقات اور نسبتیں بدلنے سے صورتیں بدلیں گی۔ اسی طرح خیر خواہی، اس کی نسبتیں بدلنے سے صورتیں بدلیں گی۔ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالی پر ایمان لائے، جیسا کہ اللہ کے نام ہیں اور اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی تمام صفتوں کو اور اللہ کے تمام ناموں کو۔ تعلیم الاسلام میں جو ہم نے ایمان مجمل یاد کیا ہے وہ یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ۔ اللہ کے جو نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اور اللہ کی جو صفتیں ہیں ان صفتوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے۔ www.attableek.com آج کل دنیا میں جتنے مومنین کہلاتے ہیں ان سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ پر ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ میں مثال دوں، ایک جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالی عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں،
استوا علی العرش. ایک جماعت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استوا علی العرش ہے. یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یہ ایک محاورہ ہے. محاورے کے معنی محاورے میں ہوتے ہیں، لفظی معنی نہیں لیے جاتے. مثلا کہیں کہ ہندوستان میں، پرانی مثال دیتا ہوں، ہندوستان میں بابر مرا تو ہمایوں تخت نشین ہوا. اس محاورے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بابر مرا تو ہمایوں تخت نشین ہوا، تخت شاہی پر بیٹھا. اس محاورے کے کیا معنی ہیں؟ اس محاورے کا معنی یہ ہے کہ پورے ہندوستان کی حکومت کا کنٹرول سنبھالا. مگر تخت شاہی بھی ماننا پڑے گا، اور تخت شاہی کے ساتھ بابر کا تعلق بھی ماننا پڑے گا. مگر یہ ماننا کہ بابر تخت پر 24 گھنٹے ہر وقت وہیں بیٹھا رہتا، ہلتا بھی نہیں، میرا خیال ہے کہ ایسا ماننا زیادتی ہوگی. یہ ایک محاورہ ہے. تخت شاہی ماننا پڑے گا، اور تخت شاہی کے ساتھ بابر کا تعلق بھی ماننا پڑے گا. مگر محاورے کے معنی ہوں گے کہ ہندوستان کا کنٹرول بابر نے سنبھالا. کوئی شخص یہ ماننا ہے کہ بابر ہر وقت وہاں تخت شاہی پر بیٹھا رہتا ہے، ذرا بھی ادھر ادھر ہلتا نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ایسا سمجھنا اللہ تعالیٰ کی شان میں صحیح نہیں ہے. قرآن کریم میں 7 جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ یہ آسمان، 7 آسمان اور یہ زمین اور دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا ہے. اور پیدا کر کے پھر تخت شاہی پر اللہ تعالی بیٹھے ہیں، براجمان ہوئے ہیں، اور پوری کائنات کا یدبر الامر، پوری کائنات کا انتظام کر رہے ہیں. یہ ہندو بھائی ہمارے وہ کہتے ہیں بارش کا بھگوان فلاں ہے، دولت کا بھگوان فلاں ہے، ہوا کا بھگوان فلاں ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار بھگوان بنا رکھے ہیں. قرآن کریم 7 جگہ اس کی تردید کرتا ہے کہ کوئی بھگوان نہیں ہے. تمام 7 آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان کے درمیان میں جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا کیا ہے. پھر تخت شاہی پر اللہ تعالی براجمان ہے، اور وہی پوری کائنات کا انتظام کر رہے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے خدا. تو اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش نہیں ہے تو غلط، اللہ تعالیٰ کا عرش کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو غلط. اور اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عرش ہی پر ہر وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو غلط. عرش اعظم ہے، اس کے ساتھ اللہ کا تعلق بھی ہے، مگر 7 جگہ جو محاورہ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے. یدبر الامر، وہی کائنات کا انتظام کرتے ہیں. ما لکم من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے کوئی کارساز بھی نہیں ہے، کوئی سفارشی بھی نہیں ہے. لہذا اللہ ہی کی بندگی کرو، کوئی اور خدا نہیں ہے جو تمہاری کارسازی کرے. اسی طرح سے ایک بندہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جتنا کچھ اللہ جانتے ہیں سارا اللہ نے حضور کو دے دیے. تو یہ اللہ تعالی کی شان میں صحیح عقیدہ نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اہل السنہ والجماعہ کے جو اللہ کے تعلق سے عقائد ہیں وہ عقائد اختیار کرو. یہ اللہ کے ساتھ خیر چاہنا ہے. اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر چاہنا کیا ہے؟ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کے احکام پر عمل کرو. یہ پنڈت کی پوتھی نہیں ہے کہ پڑھی اور اٹھا کر رکھ دی. ارے پڑھنے کے لیے ہے، پڑھو بھی اور اس کو سمجھو بھی، اور سمجھ کر جو اس کے احکام ہے اس پر عمل کرو. یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر چاہنا ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ خیر چاہنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر چاہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو دین لے کر آئے ہیں، دین اسلام، وہ دین اسلام دنیا کے اندر قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے.
اس دین اسلام کو چار دانگ عالم، دنیا کے چاروں کناروں میں، دانگ مانے کنارے، چار دانگ عالم اس دین کو پھیلانے کی اور پہنچانے کی کوشش کرو. اپنی ذات تک نہیں، اپنی ذات تک تو کرنا ہی ہے. اللہ کی کتاب پر ہم نے جو خیر خواہی کی تو اپنی ذات میں عمل کے لیے کر لیا ہے. اب آگے اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ چار دانگ عالم اللہ کے لائے ہوئے دین کو پہنچانے کی کوشش کرو. اور حکومت کے جو کرمچاری ہیں، حکومت کے جو کام کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ خیر چاہنا کیا ہے؟ ان کے ساتھ خیر چاہنا یہ ہے کہ وہ جو حکم دیں اسے سنو اور سن کر اس کی تعمیل کرو. اور اگر حاکم کے حکم کو سنا ہی نہیں، یا سنا تو صحیح مگر ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ حاکموں کے حکم کو مانو گے تبھی تو کام چلے گا. ایک واقعہ یاد آیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کے زمانے میں لڑائیاں 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 خلفشار. تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکومت میں کوئی خلفشار نہیں تھا اور آپ کی حکومت میں بس خلفشار خلفشار خلفشار، یہ فرق کیوں ہے؟ تو حضرت علی نے کتنا شاندار جواب دیا. فرمایا کہ عمر کی حکومت میں پبلک میں تھا اور میری حکومت میں پبلک تو ہے، اس لیے فرق پڑ گیا ہے. ہم حضرت عمر کی بات مانتے تھے، عمل کرتے تھے، تو کوئی خلفشار نہیں تھا. اور میں تم سے کہتا ہوں تم لوگ سنتے ہو مانتے تو ہو نہیں، تو خلفشار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہا عمر کی حکومت میں پبلک میں تھا، ہم ان کی باتیں سنتے تھے، مانتے تھے، عمل کرتے تھے. میری حکومت میں پبلک تو ہے، کوئی بات سنتا ہے نہیں، کوئی عمل نہیں کرتا، تو خلفشار تو ہوگا ہی. اس لیے میرے بھائیوں، حکومت کے جو ذمہ داران ہیں اگر شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو شریعت حدیث میں یہ حکم ہے کہ مت مانو، لیکن اگر شریعت کے خلاف حکم نہیں ہے تو پھر اس حکم کو ماننا ہے، اس کو مانے بغیر کام نہیں چلے گا. اور پانچواں ہے وَلِ عَامَّتِهِمْ، سبھی مسلمانوں کے لیے خیر چاہو. ایک حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن لَّمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنَّا. فرمایا جو بندہ مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ جو شخص مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہیں کرتا، بھلے عامتہم کا محبت کا خیر خواہی یہ ہے کہ سبھی انسانوں کے معاملات کی فکر کرو. جیسا آدمی اپنے معاملات کی فکر کرتا ہے اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کے معاملات کے اہم معاملات کی فکر کرنی چاہیے. یہ مسلمانوں کے خیر خواہی. تو حضور نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کے لیے خیر چاہو، اللہ پر ایمان لاؤ، اہل السنہ والجماعت کے عقائد کے مطابق ایمان لاؤ. اللہ کی کتاب کے لیے خیر چاہو، اس کو پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو. اللہ کے رسول کے لیے خیر چاہو، وہ جو دین لے کر آئے ہیں اس گاڑی کو گھسیٹو، وہ چار دانگ عالم پہنچاؤ. اور حکومت کے ذمہ داران اگر جائز حکم دیں تو سنو اور مانو، اور سبھی مسلمانوں کے لیے فکر کرو، ان کو نفع پہنچانے کی فکر کرو. ان پانچ کے لیے خیر خواہی کا نام ہی دین ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.